امریکی فوج کی جانب سے ایران میں مسلسل شدید بمباری کا سلسلہ جاری، لگاتار پانچویں رات بھی بھاری گزری۔ ایران کے کئی شہر خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے بھی جوابی وار کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنایا۔ کویتی حکام کا 4 کروز میزائلوں اور 21 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران والے جلد شکست کھا جائیں گے۔ وہ ملاقات اور تصفیہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ بولے اگر معاہدہ نہ ہوا تو معاملہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی کہ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، بہتر یہی ہے کہ تہران اپنا رویہ درست کرے۔ ٹرمپ سرکار نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر بھی سوچ بچار شروع کر دی۔ سچویشن روم میں اعلیٰ معاونین کے ساتھ مشاورت، خاک جزیرے پر قبضے کے لیے فوج اتارنے پر غور۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے معاملے پر حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران میں زمینی فوج اتارنے کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے زمینی فوج بھیجنے کی مخالفت کر دی، صاف کہہ دیا کہ حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج کا بھیجنے کا دور اب ختم ہو چکا۔ بولے ہماری فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی جگہ نہیں لے گی۔ جے ڈی وینس نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل نہیں چاہتا ایران سے معاہدہ ہو۔ بولے مخالفین کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں، ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ آبنہ ہرمز اسی وقت کھلے گی جب مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری ہوگی۔ ترجمان ایرانی فوج نے صاف صاف بتا دیا، کہا ہمارے مقررہ کردہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دشمن جان لے وہ موجودہ جنگی حکمت عملی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پاسدارانہ انقلاب نے آپریشن کے نئے مرحلے کا بھی اعلان کر دیا۔ کویت میں امریکی ایئر بیس اور فوجیوں کے اجتماع پر حملے کا دعویٰ۔ ابتدائی الارمنگ ریڈار سسٹم ملیہ میں ایج کر دیا۔ اردن میں ازرق ایئر بیس پر خیبر شکن میزائل سے حملہ کیا گیا۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایئر ریکوزیشن کنٹرول ریڈار کو تباہ کیا گیا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت سے ایران کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اس پر قائم رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ بولے ایران کو اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی خبردار کر دیا، کہا کہ ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ دیں، پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ امریکہ اور ایران تحمل کا مظاہرہ کرے، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کشیدگی ختم ہو اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں۔ امید کرتے ہیں آبنہ ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بریف کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران تحمل کا مظاہرہ کریں، تنازعات کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشیدگی ختم ہو اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں۔ امید کرتے ہیں آبنہ ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ مکمل جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو عام شہریوں کو ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عالمی امن و سلامتی اور معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ ایران کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کر دیا کہ ان اقدامات سے بچا جائے جو خطے میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے امریکہ اور ایران پر زور دیا کہ کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کیا جائے۔ اسی میں کر لوں خالد، اسی میں 2 جملے دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کسی اجلاس میں جو بیان دیا اور جس طرح افواج پاکستان کے شہداء کی حرمت اور ناموس کی بے توقیری کی، اور یہ ان کا بیان نہ صرف انتہائی ناقابل فہم ہے
नाकाबिले कबूल है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त भी है। MKM पाकिस्तान ये वाज़े करना चाहती है कि आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान का जो मकाम है वो अफ़वाज पाकिस्तान आज अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को जो दर्जा हासिल है, जो आज आलमी ताकतों ने हमारी दिफाई सलाहियतों का भी, हमारी सिफारतकारी सलाहियतों का और एज़ एक अमन के पैगंबर, पीस मेकर के तौर पे जो हमारा किरदार रहा, अफ़वाज पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम का, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम का, मैं समझता हूँ कि ये आलमी ताकतों ने तो हम पर एतमाद किया, अब आलमी सरमायाकारों को हम पर एतमाद करने का अमल है, उनका एतमाद हासिल करने का अमल है। हम पूरी दुनिया के साथ रिकनेक्ट हुए हैं। पूरी दुनिया में हमारे बेटे और बेटियों के लिए कई दरवाजे खुले हैं, कई मौके उन्हें मुयस्सर आए हैं। पाकिस्तान की मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हुए हैं। आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, और ऐसे मौके पर, इस मोड़ पर जो बयान दिया गया है, नाकाबिले फ़हम भी है, नाकाबिले कबूल भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। और जाहिर है कि मैं और MKM क्या, पूरे पाकिस्तान, सिर्फ शोहदा की फैमिलीज़ और खाना, जो शोहदा और उनके अहल खाना, या सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान के अहलकार नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ आवाम की दिल आज़ारी हुई है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि इस इंतहाई नाकाबिले फ़हम और मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ इस बयान की तस्हीह करें मौलाना साहब, इसे फिलफौर वापस लें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। भाई मौलाना साहब तो खुद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का 2 बार शिकार हो चुके हैं। उनकी एतदाल पसंदी, उनका नज़रिया एक मजहबी जमात के बावजूद हर ख़ास व आम में हमेशा काबिल कबूल रहा है। और ख़ुद उन पर जब हमला हुआ मुल्क दुश्मनों की तरफ से, खवारिज की तरफ से, भारत की प्रॉक्सीज की तरफ से, तो उस पर पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। आज वो पूरे मुल्क को एक तरफ रख के, मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये हम सब के दिल जले हैं भाई। खालिद भाई ने बात की है, हमारे सरबराह हैं, उन्होंने भी मैसेज वाज़े तौर पर कन्वे किया है। लेकिन मैं ये बात कहना, क्या ये मौलाना साहब अगला इलेक्शन न्यू दिल्ली या दिल्ली से लड़ने का इरादा रखते हैं? क्या वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ना है? क्या भारत के अवाम की खुशनुदी के लिए, वहाँ के हुक्मरानी की खुशनुदी के लिए ये बयान दिया गया? इसलिए भाई हमारे सियासी मकासद, हमारे मफादात गिरोही हों, ज़ाती हों, इज्तमाही हों, जमाती हों, लेकिन कौमी मफाद से बढ़कर कोई मफाद नहीं हो सकता। जो शोहदा अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, जो हमारे पाकिस्तान के शहरियों ने इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो मार्का हक़ में कुर्बानी दी गई, जिन सलाहियतों का मुजाहरा किया गया, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये वो शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, हमारे आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, उनका शुमार हमारे मोहसिनों में होता है। उनकी दिल आज़ारी की गई है, उनके लहू से, उनके लहू की तज़हीक की गई है, उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया है। लिहाजा फ़ौरन
अपने इस अमल, रवैये और बयान पर नजर ثانی کر کے تصحیح کی جائے اور قوم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا جائے. یہ بڑا واضح موقف ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. دیکھیں مولانا صاحب کی جو عزت رہی, جو اب تک کی صورتحال تھی, ہمارے لیے بھی ان کے خلاف کوئی بیان دینا اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے قد, اپنے حد, اپنے وزن, اپنے